حیدرآباد میں ایک صاحب تھے، آج سے 40 سال پہلے ان کے پاس میں 60 لاکھ کا بنگلہ تھا۔ 40 سال پہلے 60 لاکھ کا بنگلہ تھا۔ مین روڈ پہ تھا، قلب شہر میں تھا۔ وہ مسجد میں وہاں کے خطیب صاحب کے پاس میں آ کے بیٹھتے تھے اور بولتے تھے کہ صاحب پیسوں میں تو میں نہا لیا، یعنی پیسے اتنے کہ جیسے پانی میں آدمی نہاتا ویسا نہا لیا میں پیسوں میں، مگر میرے کو سکون نہیں ملتا۔ یہاں آ کے بیٹھا تھوڑی دیر مسجد میں، تذکرہ سنا اللہ کا، رسول کا، سبق سنا قرآن کا، حدیث کا، مذاکرہ سنا دین کی باتوں کا، تو بس وہ تھوڑی دیر میرے کو سکون ملتا۔ جو صاحب یہ بولے وہ میرے سے بولے بول کے میں بول رہا ہوں آپ کو۔ تو طلباء طالبات، بڑے چھوٹے، مرد عورتیں، معمر جوان بچے، سب کو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سکون کا تعلق باہر سے نہیں ہے، اندر سے۔ اب اگر اندر میں وہ چیزوں سے محبت رہی جو باہر کی ہے، اندر میں وہ چیزیں رہیں جو باہر کی ہیں، تو پھر دل کو بے چین کر کے رکھ دیں گے۔ اور اگر اندرون میں وہ رہے جو باہر کی چیزوں کا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، حاکم ہے، اگر اندرون میں وہ ہے، باہر کی چیزیں اگر نہیں ہیں، تو پھر آدمی سکون سے رہتا۔ ورنہ باہر کی چیزیں اس کے پاس میں نہیں ہیں، مگر باہر کی چیزیں اندر میں ہیں، یہ ہونا وہ ہونا وہ ہونا، تب بھی سکون نہیں مل سکتا۔ اچھی طریقے سے سمجھے بات کو۔ بے چین رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، کچھ تو بھی دعا پڑھو بول کے بولتے ہیں۔ ارے کیا دعا پڑھے تو اندر کی ہرس نکل جائے گی، بخل نکل جائے گا، دنیا کی محبت نکل جائے گی، حب مال نکل جائے گا، کیسا ہوگا آخر؟ یہ خراب کرنے والی جو چیزیں ہیں، جیسے باہر کی چیزوں میں سکون نہیں ہے، ایسے ہی ان تمام چیزوں کا باہر میں نہیں ہونے کے باوجود اندرون میں ہونا، یہ بھی آدمی کو بے سکون کر دیتا ہے۔ یہ ملے وہ ملے، وہ ملے وہ ملے، ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے۔ آج پوری دنیا کی بے سکونی کا سبب یہ ہے، اس لیے کہ ہم لوگوں نے قرآن کریم کے اس ٹکڑے پر کبھی غور نہیں کیا، جس میں اللہ پاک نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ بیان کرنے سے پہلے الا بولے اللہ تعالی، خبردار، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ اب چونکہ وہ چیزیں آ گئیں جو خارجی چیزیں ہیں، غیر اللہ ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، وہ دل میں آ گئی تو دل سے سکون رخصت ہو گیا۔
جو چیز آنی تھی وہ نہیں آئی. ہمارے حضرت شاہ کمال الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آسانی سے ہر ایک کو سمجھ میں آنے کے واسطے آنے کی چیز آئی تو پریشانی نہیں ہوتی، نہیں آنے کی چیز آئی تو پریشانی ہوتی. آج پریشانی کا سبب کیا ہے؟ نہیں آنے کی چیز آ گئی، اور اس کو سمجھانے کے واسطے بولتے تھے. اس وقت میں 100-150 بچے ہیں، 25-50 مرد ہیں، 100-200 بچیاں ہیں، اتنی بڑی تعداد ہے. بچیوں میں 10-15 اور عورتیں آ جائیں سننے کے واسطے، اور یہاں مسجد میں 15-20 مرد بھی آ جائیں سننے کے واسطے، تو کچھ تو بھی پریشانی ہوتی نہیں ہوتی، کچھ بھی پریشانی نہیں. اور اگر ایسا ہوا کہ خواتین کے سیکشن میں ایک چھپکلی آ جائے اور یہ مردوں کے سیکشن میں ایک چوہا آ جائے تو سکون ختم ہو جاتا نہیں ہو جاتا؟ 10-15 آدمی آئے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، 10-15 خواتین آئے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ ایک چھپکلی ایک چوہا آیا تو پریشانی شروع ہو جا رہی. سب بول رہے ہیں بیان وان بند، پہلے اس سے چھٹکارا پاؤ. سب کے سب اس چیز کے بجائے اس چیز کی طرف متوجہ ہو جاتے، اس لیے کہ مجمع میں وہ آیا جو نہیں آنا تھا. ایسے ہی حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاہ کمال الرحمن صاحب فرماتے تھے کہ دل میں اگر وہ آیا جو نہیں آنا تھا تو پریشانی شروع ہوتی. وہ آئے جسے آنا تھا تو پریشانی نہیں ہوتی. اب دل میں کون آنا چاہیے کون نہیں، خالق آنا چاہیے مخلوق نہیں، چیزوں کا بنانے والا آنا چاہیے بنی ہوئی چیزیں نہیں. اب ساری پریشانی کا سبب یہی ہے کہ دل میں وہ نہیں ہے جسے ہونا چاہیے، اور وہ ہے جسے نہیں ہونا چاہیے. دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے جیسے جوش موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب.